رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. آپ سارے چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ بولو چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اگر میرے کرتوت تمہارے سامنے آ جائیں جو میں نے تنہائی میں کیے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں نا کہ اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے. آپ سارے چاہتے ہو نا کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو میرے نبی نے فرمایا, اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے رسوا نہ کرے, بس میرے گناہوں پہ چادر ڈال دے, پردہ ڈال دے. تو میرے نبی نے فرمایا تو دوسرے لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالا کر, اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. دوسروں کے گناہوں پہ پردے ڈال, اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. تو میرا یہ جمعے میں پیغام ہے, کسی انسان کی کمیاں نہ دیکھو. یاد رکھنا ندامت کا آنسو اللہ کے عرش پہ پہنچاتا ہے اور نیکی کا تکبر جہنم کی تہہ میں پہنچاتا ہے. نیکی کا بھی ایک تکبر ہے, نیکی کا بھی ایک تکبر ہے. جیسے پیسے کا تکبر ہوتا ہے, جیسے مال کا تکبر ہے, جیسے گاڑی کا تکبر ہے, ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر ہے جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم نیک لوگوں کی بہت بڑی خطا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو نفرت سے دیکھتے ہیں, نفرت سے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا وہ جنید جمشید تھا نا, اس کے گھر میں کوئی تبلیغ والے کھانا نہیں کھاتے. کھانا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کہ اے تو جناب گانے گاتا ہے, جب اس کا گانے گاتا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے, تو حرام کھائیں گے اگر ہم اس کے گھر میں کھانا کھائیں گے. تو مولانا فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا بھئی تبلیغ والے اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے. تو مولانا کہتے ہیں میں نے فون کیا, میں کراچی سے کہیں باہر ملک جا رہا تھا, تو میں نے جنید جمشید کو فون کیا اور میں نے کہا بھائی جنید میں کراچی آ رہا ہوں اور کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو اس نے دل میں کہا کہ بھی میرے کو تو چھوٹے چھوٹے تبلیغ والے روٹی نہیں کھا دے, اتنا بڑا مولوی میرے کو کتنا روٹی کھانا ہے. تو وہ کہنے لگا میرے گھر میں کھانا کھائیں گے؟ مولانا کہتے میں نے کہا ہاں ہاں تیرے گھر میں. کہنے لگا میرے گھر میں, اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا میرے گھر میں. مولانا کہنے لگے ہاں ہاں تیرے گھر میں. کہنے لگا واقعی میرے گھر میں؟ تو مولانا کہنے لگے بھائی کتنی دفعہ کہوں تیرے گھر میں کھاؤں گا. کہنے لگا مولانا صاحب میرے گھر میں تو چھوٹے چھوٹے تبلیغ والے نہیں کھاتے, تم تو اتنا بڑا مولوی ہے. مولانا کہنے لگے میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں, میرا گزارا چل جائے گا, تو کھانا تیار کر میں آ رہا ہوں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے کھانا کھایا, ایک ہفتے کے بعد وہ جنید جمشید تبلیغ میں 4 مہینے لگا رہا تھا. اچھا کیا ہے تبلیغ والے, انہاں دے گھر تے ٹی وی ہے, انہاں دے گھر تے بجنا ہی جائز نہیں, یہ تو سود کا کام کرتے ہیں, ان کے گھر میں تو جانا ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو رشوت لیتے ہیں, ان کے گھر میں تو جانا ہی ٹھیک نہیں ہے. وہاں قبرستان باندھتے بہو والا بھی کوئی جاتا لگتا نہیں, اور کوئی جگہ تے نظر آتی نہیں. بھئی ہم سارے گناہگار ہیں, ہم سارے گناہگار ہیں, ہم سارے گناہگار ہیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ رمضان المبارک کا مبارک دن جمعے کا دن ہے, مبارک گھڑیاں ہیں. میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے مل کے اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو اور یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم دوسروں کی اچھائیاں تو دیکھا کریں گے, کبھی کسی کی برائی نہیں دیکھیں گے. سارے اونچی آواز سارے اونچی آواز سے کوئی انشاءاللہ, سارے کو انشاءاللہ. یہ اندر جراثیم رچے ہوئے ہیں, کوئی بندہ برائی جتنی مرضی کرتا رہے ہم کچھ نہیں کہیں گے. وہ حلال کوئی کام کرے ہم سارے تانا دینے لگ جاتے ہیں. میرا بھائی تھا ایک, میرا بھائی, میں اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں, کیا کرتا تھا اللہ معاف کرے, وہ لڑکیاں لے کے آتا تھا, ادھر اس کی بیگم سوتی تھی, ادھر وہ لڑکی کو سلاتا تھا. یہ اس کا حال تھا. پھر نے اس کو قبول کیا اللہ نے, اس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے. 4 مہینے لگانے کے بعد جب واپس آیا اس نے کہا اب تو یہ کام سے میں نے توبہ کر لی. سال بھی اس نے لگا لیا, 4 مہینے بھی لگا لیا. میرا مومنین بھی ان سے ملے ہوئے ہیں, کریم صاحب بھی ملے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگا اب تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا, اب تو 4 مہینے لگا لیے, سال لگا لیا, اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا نا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, ساس بھی ناراض, سسر بھی ناراض, ہم سارے ناراض, اور دوسری شادی کیوں کرے نہیں. اس نے کہا اللہ کے بندو تمہارا دماغ خراب ہے یا میرا دماغ خراب ہے. جب میں اس طرح زانی شرابی تھا تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی, اب میں حلال کرنا چاہتا ہوں تو تم سارے ناراض. یہ ہم سب کا یہی حال ہے. کوئی بندہ حلال کی طرف آنا چاہے اس کو ہم سارے کے مخالف ہو جاتے ہیں.
سکی بیا تو بیا بیگم بھی مخالف تھی میں دیئے دوجی شادی کرنے دیئے میں تو باپ بڑی سڑا ہوا ایک دوار میرے بٹوے دے بیچ نا وہ ایک کارڈ تھا نکاح خان کا نکاح خان نہیں ہوتے وہ کارڈ چھپ آتے ہیں تو وہ کارڈ اندر تھا تو میری بیگم نے وہ کارڈ دیکھ لیا تو میرے پاس کارڈ لے کر ایک کہنے لگی ایک کیا تو کارڈ چاہتے ہوئے وہ میں کہ نکاح خان ہوئے میرا یار ایک ہوں دا کارڈ ہے تو ٹینشن نہ کرے وہ آکے میں ڈر گیا کہ کدھر بیا کوئی چکر نہ چل گیا یہ ہمارا حال ہے حلال ہم اس کو برداشت نہیں کرتے حرام 10 لڑکیاں بھی رکھو تو پرواہ نہیں اور چھوا چھٹکا رنجی کرے دے رہا ہے کوئی گال ایک اور ظلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے لڑکا جو مرضی کرتا رہے ہم کہتا جی بچے ہیں بھی کرتے رہتے ہیں لڑکے ہیں بھی کرتے رہتے ہیں اور لڑکی سے غلطی ہو جائے اس کی تو خیر نہیں ہے پھر وہ تو دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی کیوں لڑکی انسان نہیں ہے اس کے اندر خواہش نہیں رکھی گئی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ہر انسان خطا کار ہے اس لیے کبھی کسی کی کمیاں نہ دیکھا کرو جب بھی یہ آنکھ اٹھے تو دوسرے کی اچھائی دیکھنے کے لیے اٹھنی چاہیے کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے اس کے اندر یہ پیغام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں کو دیکھیں اپنے علامہ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اپنے اندر دیکھ جب اپنے اندر دیکھے گا نا تو تجھے کوئی دنیا میں برا نظر ہی نہیں آئے گا کوئی اور دنیا میں برا نظر ہی نہیں آئے گا دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اپنی برائیاں دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے اس کے اندر توبہ کرو میرے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر میرا اللہ عید والے دن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ لیکن 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی وہ تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں پھر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں رمضان میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی لیلۃ القدر کی رات میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی عید والی رات روزانہ 10 لاکھ انسان روزانہ جہنم سے جنت میں جا رہے ہیں روزانہ 10 لاکھ انسان جہنم سے جنت میں جا رہے ہیں لیکن 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اور جب آخری رات آتی ہے تو اس آخری رات میں 3 کروڑ انسانوں کو اللہ پاک جہنم سے جنت میں داخل کرتا ہے لیکن 4 آدمیوں کی بخشش پھر بھی نہیں ہوتی لیلۃ القدر کی رات 4 آدمیوں کی بخشش پھر بھی نہیں ہوتی کیا مطلب بخشش نہیں ہوتی کہ وہ توبہ نہیں کرتے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا تو اس لیے ابھی بتانے لگا ہوں تاکہ اگر ہم میں سے کوئی یہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے تاکہ اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ کرتا ہے وہ کون ہے جن کے رمضان میں بخشش نہیں لیلۃ القدر کی رات میں بخشش نہیں پہلے نمبر پر شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا اس کی رمضان میں کوئی بخشش نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں کوئی بخشش نہیں ہے اس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے اور یہ آواز لگ رہی ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا لیکن ان 4 آدمیوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی نہیں گر رہا کون شراب پینے والا شراب پینے والا جو دنیا میں شراب پیتے پیتے مر گیا اور توبہ نہ کی شراب پیتے پیتے مر گیا اور توبہ نہ کی جہنمی جل رہے ہوں گے ان کے جسم سے گند نکلے گا پیپ نکلے گی اور ایک جگہ آتا ہے زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں ان کی شرم گاہوں سے گند نکلے گا پیپ نکلے گی اس کو ایک کڑھا میں ڈالا جائے گا اس کے نیچے آگ جلائی جائے گی وہ ایسا گرم ہوگا کہ ایک پیالہ اگر 7 سمندروں میں ڈال دو تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا اور یہ خالص پیالے بھر کے شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے رہے اور توبہ نہ کرے توبہ نہ کرے دوسرا آدمی شراب تو کوئی پیتا ہے شراب تو کوئی پیتا ہے لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے دوسرا آدمی جس کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے وہ کون ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ہے ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ہے 2 گناہ ایسے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں ایک دفعہ کہو سبحان اللہ ایسی سبحان اللہ کو کہ جن کے اوپر سکینہ نازل ہو رہی ہے نا یہ والی یہ دائیں بائیں ہو جائے سبحان اللہ
ایک دفعہ کشمیری آلی ذرا سبحان اللہ اچھا جنہوں نے اپنی اما دا پیتا ہے نظر او آکھو سبحان اللہ ہم تو سارے اچھی آواز نال سبحان اللہ کے پیتا بھاگے سارے ڈبے والا ہو گیا تک بھینسا ہندی کہنا اجازت صاحب نے بھینسا رکھی ہے رکھی ہے اس لیے تو دودھ نہیں پلایا آکھو سبحان اللہ دودھ ہی نہیں ہے تو پیو گے کیسے آکھو سبحان اللہ اس لیے کیا کہہ رہا تھا میں دوسرا آدمی جس کے دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بھگت کے مرے گا سزا بھگت کے مرے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک سزا نہ بھگت لے دو قسم کے گناہ ہیں ایک ظلم جو کسی پہ ظلم کرے گا یہ سزا بھگت کے مرے گا یہ سزا بھگت کے مرے گا ظالم ظلم کرنے والا یہ سزا بھگت کے مرے گا رات جتنی لمبی ہو جائے نا سویر ضرور ہوتی ہے کوئی جہاز کتنا بلند کیوں نہ اڑے آخر زمین پہ اترتا ہے کب تک جوانی رہے گی کب تک طاقت رہے گی ایک لمحے میں تجھے طاقت دی ہے اگلے لمحے میں میرا اللہ تجھے کیڑے مکوڑے کی طرح ذلیل کرنے پر قادر ہے ظالم سزا بھگت کے مرے گا اور دوسرا آدمی ماں باپ کا نافرمان یہ سزا بھگت کے مرے گا ماں باپ کا نافرمان یہ سزا بھگت کے مرے گا اور ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو یہ وہ سایہ ہے جو ایک دفعہ اٹھ جاتا ہے تو پھر زندگی بھر نہیں ملتا روتے پھرے ہوئے کوئی ماں دعا کرنے والی نہ ملے گی کوئی باپ دعا کرنے والا نہ ملے گا ماں باپ زندہ ہیں یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کی قدر کر لو میرے نبی نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے جبریل نے یہ بد دعا دی اور ہمارے نبی نے آمین کہی ہے اس لیے دوسرا آدمی جس کے رمضان میں بخشش نہیں ہے ماں باپ کا نافرمان اور تیسرا آدمی جس کے رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے وہ آدمی ہے جو کسی کے بارے میں دل میں ویر رکھتا ہو میری طرف دیکھو میری طرف صاف چلا میرے پاس دیکھو تیسرا آدمی جس کے رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے وہ کون ہے وہ جو کسی کے بارے میں دل کے اندر ویر رکھتا ہو ایک ہے رنجش ناراضگی اوپر سے کسی سے بھی ہو جاتی ہے ایک ہے دل کے اندر ویر رکھنا یعنی کیا مطلب وٹ جو ساری زبان چاہتے وٹ رکھی بدائے وٹ رکھنا ویر رکھنا دل کے اندر جس آدمی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں ویر رکھے ہوئے ہیں تو اس آدمی کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے جب موقع ملا اس کو تکلیف پہنچاؤں گا یہ جو ویر دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس آدمی کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے ایسے ویر رکھے ہوئے ہیں ایسے وٹ رکھے ہوئے ہیں سکے بھائی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں ایک آدمی فوت ہوا اس کا سکا بھائی اس کے جنازے میں نہیں آ رہا تھا اس کے پاس کیا بھائی جنازہ اب تو مر گیا ہے اب تو آ جا کہنے لگا نہیں میں نہیں آتا ہوں پھر وہ جنازہ اس نے بھائی سکا مرا پڑا ہے اور وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا جنازہ اس کی دکان پہ لے کر گئے کہ بھئی آخری دفعہ اپنے بھائی کا دیدار کر لے اس نے اندر بیٹھ کے شٹر بند کر دیا ہے بھائی کا منہ تک نہیں دیکھا اتنا ویر اتنا نفرت رکھی ہوئی ہے کوئی ساری لڑائی ختم ہوگی مر گیا ہے اب بھی ویر رکھے ہوئے ہیں اس آدمی کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے اور چوتھا آدمی جس کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے وہ کون ہے جو ماں سے رشتے بنتے ہیں خالہ ماموں اور ان کی اولاد جو باپ سے رشتے بنتے ہیں چچا پھپھو اور ان کی اولاد جس نے ان کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے بول چال نہیں ہے اس آدمی کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے اللہ کے ساتھ بھی صلح نہیں ہے جب تک آپس میں صلح نہیں کرتے اللہ کے ساتھ بھی صلح نہیں ہے
اس لیے لڑے ہوئے ہو آپس میں صلح کر لو، آپس میں صلح کرو، لڑے ہوئے ہو آپس میں صلح کر لو۔ جب تک آپس میں صلح نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ بھی صلح نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کرو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، اللہ دنیا کو جنت بنا دے گا، اللہ دنیا کے گھروں کو جنت بنا دے گا۔ گھر میں بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور ہم حرام جتنا مرضی کرتے رہیں، بیوی کے ساتھ پیار سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور دو محبتیں ایسی ہیں، بیوی خاوند کی طرف اور خاوند بیوی کی طرف، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو تیسرا اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ اصلا لین مارن دے چکر چونے ہیں، کوئی گزرے تے صحیح، کوئی کالی چادر والی نظر تے آوے، اندر بھاوے کئی کام دی نہ ہوئے، ادھر لین ملانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ مجال ہے کہ محبت سے بات کر لیں، مجال ہے کہ پیار سے اس کے ساتھ بات کر لیں۔ اس کو تو نوکرانی سمجھا ہوا ہے نا، اس کو تو نوکرانی سمجھا ہوا ہے۔ کپڑے دھونے والی مشین، کپڑے دھونے والی مشین بنایا ہے، روٹی پکانے والی، سالن پکانے والی مشین سمجھا ہوا ہے، نوکرانی سمجھا ہوا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کل آپ کی بھی بیٹی ہونی ہے۔ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ کبھی آپ نے ان کی کوئی تعریف نہیں کرتے، ایسے کنجوس، دو لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ ایک ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے ایک مرید کے گھر میں گئے، کھانا لایا گیا، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے بھائی اپنی بیوی کو بلاؤ۔ انہوں نے بلایا، وہ پردے میں ساتھ بیٹھ گئی تو کہنے لگے بیٹی آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ لفظ کہے تو وہ رونے کی آواز آئی، تو مولانا کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب، آپ کے مرید کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آج آپ نے تعریف کی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں۔ وہ کتنی گرمی میں، سردی میں، صبح آپ کھانے کے لیے بڑی مشکل سے اٹھتے ہو اور وہ اٹھ کے ساری سحری تیار کر کے تمہیں جگاتی ہیں تو مشکل سے اٹھتے ہو۔ تھوڑا سا نمک زیادہ چلا جائے خیر نہیں ہوتی، تھوڑا سا وہ چائے میں میٹھا زیادہ چلا جائے خیر نہیں ہوتی، کہتے ہو تیرے منہ پہ مارو، وہ صبر کر جایا کرو، برداشت کر جایا کرو۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو میرے اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی اور اس نے برا نہ بنایا، بیٹا پیدا ہو جائے مٹھائیاں تقسیم کرتا پھر رہا ہے اور بیٹی پیدا ہو جائے منہ لٹکا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، وہاں اتر کے کہتا ہے اس ماں سے اور بچی سے کہ تو بھی کمزور، یہ جو پیدا ہوئی ہے یہ بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو میرے اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا۔ اور میرے پاس دیکھو نبی پاک نے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، جیسے یہ 2 انگلیاں۔ جب حضرت فاطمہ ہمارے نبی کے گھر میں آتی تھی ملنے کے لیے تو 2 جہان کا سردار اور آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑے نہیں رہتے تھے، چل پڑتے تھے دروازے کی طرف، پھر آگے جا کر دروازے پہ جا کر حضرت فاطمہ کو گلے سے لگاتے، پھر آپ کا ماتھا چومتے، پھر ہاتھ پکڑتے اس کو ایسے چومتے، پھر چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ ایسے پکڑ کے ساتھ لے کر آتے تھے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر ہمارا نبی خود بیٹھتا تھا۔ یہ اظہار محبت تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بیٹیوں کے دل نہ دکھایا کرو، بیٹیوں کے دل نہ دکھایا کرو، بیٹیوں سے محبت کرو اور ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو۔ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو،
ساری دنیا کی دولت بہن کے گھر میں آ جائے، وہ عید والے دن اپنے بھائی کی طرح بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بھائی کب آئے گا اور کیا لے کر آئے گا۔ یہ بہنوں کے سلوک ہے، اور بھائیوں کے کیا سلوک ہے؟ ساری بہن کی زمین ہو، جو چیز ہو، اپنے قبضے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، بہن کے ہاتھ کوئی چیز نہ جائے، بہن کو کچھ نہ ملے۔ بہنیں ہیں اچھا سلوک کرو، بیٹیاں ہیں اچھا سلوک کرو، بھائیوں آپس میں محبت سے رہو۔ بڑے بھائی کو میرے نبی نے فرمایا بڑے بھائی کا مقام مرتبہ ایسے ہے جیسے باپ کا ہے، اور چچا، میرے نبی نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح تمہاری ساس ہے، اس سے نکاح کو میرے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ساس جس کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا ہے، وہ جو جس کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، وہ جو اس کی ماں ہے، تمہاری بیوی کی ماں، اس سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے نکاح کو۔ کوئی بندہ اپنی ساس کو شہوت کی نظر سے ایسے یوں ہاتھ لگا لے تو اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وہ تیری ماں کی طرح ہے، ساس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر۔ سسر تیرے باپ کی طرح ہے، اور سسر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر۔ ساس اور سسر یہ ماں باپ کی طرح ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، صرف امریکہ ظلم نہیں کر رہا، صرف انڈیا کشمیر پہ ظلم نہیں کر رہا،